بھائی گزارش یہ ہے کہ مرنے والے کا 3 دن جو ہے سوگ منانا یہ شریعت میں ہے کہ 3 دن اس کا سوگ منائیں اور میت والے گھر سے کچھ نہ کھائیں، بلکہ ہمسائے اور دوست احباب جو ہیں وہ 3 دن تک کھانا پکا کے ان کو بھیجا کریں، اور لوگ جو آئیں وہ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کریں۔ اور ہمارے یہاں یہ 3 دن کے بعد جو کلخانیاں وغیرہ کرتے یہ بدعت ہے، اس سے ہمیشہ بچیں۔ جو نماز نہیں پڑھتی عورت، ساری زندگی نہیں پڑھی، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو کافر ہے، جنت کا کیا معنی؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور شیخ الاسلام ابن القیم رحمہ اللہ اور امام محمد بن رجب الحنبلی رحمہ اللہ وہ فتویٰ دیتے ہیں کہ جو بندہ مرد یا عورت بالغ ہو کے بغیر عذر کے ایک نماز بھی چھوڑ دے وہ کافر ہو جاتا ہے، اور اسی بے نمازی کی حالت میں اگر وہ مر جائے تو امام صاحب نے لکھا ہے کہ لا یصلی علیہ، اس پہ جنازہ نہ پڑھو، وہ کافر ہے، ولا یدفن فی مقابر المسلمین، نہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرو۔ تو تم نے تو ساری زندگی نہیں پڑھی، اس کا کوئی علاج ہے؟ لیکن ابھی بھی موقع ہے، زندہ ہو توبہ کر لو، اللہ معاف کر دیں گے، آئندہ کے لیے پابندی کر لو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توبہ کے دروازے ابھی بند نہیں ہوئے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تارک نماز جو ہے وہ کافر تو نہیں ہے، لیکن اس نے کام ایسا کیا ہے جو اس کو کبھی کفر تک لے جائے گا، لہذا کیا کرو، یعذر ویحبس، اس کو قید خانے میں بند کر دو جب تک توبہ نہ کرے، اور اس کو تعزیر سزا بھی دو۔ لیکن ایک امام کا تو بالکل کھلا فتویٰ ہے کہ وہ کافر ہے۔ میری سسرال والے گالیاں دیتے ہیں، بہرحال صبر کرو، صبر سے بڑا کوئی علاج نہیں ہوتا ہے۔ ایک آدمی کب تک گالیاں دے گا؟ تم چپ کر کے کھڑے رہو، کتنی گالیاں دے گا؟ گالیاں دیتے دیتے زبان خشک ہو جائے گی، دماغ پاگل ہو جائے گا، آپ بالکل چپ کر کے کھڑی ہے، ایک لفظ کا بھی جواب نہ دیں۔ گالیاں بڑھتی تب ہیں جب وہ ایک نکالتے ہیں، تم بھی اللہ کی رحمت سے 3 نکالتی ہو، تو پھر ختم کیسے ہوں؟ بہرحال صبر سے اس کے خلاف کوئی علاج نہیں ہے۔ جو قرآن پاک پڑھا ہوا نہ ہو سنتا رہے، ٹیلی فون میں فیڈ کر کے ہیڈ فون لگا کے سنتا رہے، انگلی رکھ کے پڑھنا یہ جاہلوں والی بات ہے کہ انگلی رکھتے جاؤ، انگلی رکھنے سے کیا ہو جائے گا؟ قرآن زبان سے پڑھا جاتا ہے، انگلی سے تو نہیں پڑھا جاتا۔ قرآن پاک کو چومنے کا حکم شریعت میں نہیں ہے، نہ کسی حدیث مبارک میں ہے کہ حضور پاک نے چوما ہو یا صحابہ نے چوما ہو۔ حیض کی حالت میں عورت قرآن نہیں پڑھ سکتی حنفی مسلک میں۔ حنابلہ کے نزدیک اگر وہ معلمہ ہے، قرآن پڑھانے والی ہے، تو وہ کہتے ہیں پڑھا سکتی ہے، لیکن حنفی کہتے ہیں کہ نہیں، جب وہ حالت حیض میں ہے یا حالت جنابت میں نہ قرآن کو ہاتھ لگائے اور نہ قرآن پڑھے۔ باقی وظائف جو ہے نا وہ پڑھ سکتی ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، درود شریف، کلمہ شریف، وہ پڑھ سکتی ہے۔ میری شادی کو 7 سال ہو گئے ہیں، ایک ہی بیٹا ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اور اولاد نہیں ہوگی۔ بہرحال ڈاکٹروں کے ہاتھ میں تو نہیں ہے، وہ بظاہر اسباب کو دیکھ کے کہتے ہیں، لیکن آپ اللہ تعالیٰ سے امید رکھا کریں، اور جو قرآن میں دعائیں ہیں نا اولاد کے لیے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، یہ دعائیں ہر نماز کے بعد پڑھا کرو۔ کہتے ہیں کہ ہم اپنے ملک میں مسجدوں میں عود کی لکڑی جیسے یہاں سعودی عرب میں جلاتے ہیں خوشبو کے لیے، وہاں مسجد میں جلائیں، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، مسجد میں تو خوشبو ہونی چاہیے۔
بہرحال گزارش یہ ہے کہ کارپیٹ کے نیچے جو فوم ڈالا جاتا ہے تاکہ ذرا نرم ہو جائے، اس پہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ وہ اتنا نہیں ہوتا کہ آدمی کی پیشانی اس پہ کھب جائے۔ صحابہ کے اصل تو اصول یہی ہے کہ علیہ السلام پیغمبروں کے لیے ہے اور صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا کے لیے ہے، رضی اللہ عنہ صحابہ کے لیے ہے، اس کے بعد جو تابعین، تبع تابعین، مجتہدین، محدثین، فقہاء، اولیاء، ان کے لیے رحمت اللہ علیہ ہے۔ لیکن اگر کسی کو رضی اللہ عنہ کہہ دیا جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن اصل یہ خاص ان کے لیے ہے کہ اللہ نے قرآن میں ان کو کہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ میں نے احرام کی حالت میں یہاں کے جو واش روم میں لیکوڈ صابن ہاتھ دھو لیا، کوئی بات نہیں، ویسے 1-2 ریال خیرات کر دو۔ میں نے 4 چکر طواف کے کیے تھے کہ نماز کھڑی ہو گئی، میں نماز میں مل گئی، نماز کے بعد باقی پورے کیے، ٹھیک ہے، اچھا کیا۔